والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ چھٹے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پارے میں سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کا ذکر موجود ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ رب العزت برائی کی آواز کو بلند کرنا پسند نہیں فرماتے۔ گویا کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کی برائی کو اچھالا جائے اور کسی کے اندر کوئی گناہ دیکھا جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی مصلحت کے تحت ایسا ہو تو پھر جائز ہے، لیکن رخصت دیتے ہوئے الا من ظلم، کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، وہ اپنی ظلم ہونے والی جس کے اوپر جو مظلوم ہے وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے تاکہ اس کی داد رسی کی جائے اور ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا ایک سائل آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہمسائے مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں اپنے ہمسایوں سے بڑا تنگ آ چکا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کرو، اپنے گھر کا سامان سارا باہر راستے پہ رکھ دو۔ اس نے ایسے ہی کیا، راستے پہ سامان رکھ دیا۔ جو بھی گزرتا پوچھتا کیا مسئلہ ہے بھئی، آپ نے سامان کیوں رکھا ہے؟ تو وہ بتاتا میں ہمسائے سے بڑا تنگ ہوں، اس کی تنگی کی وجہ سے میں نے گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب جو بھی راہ گیر گزرتا، جو مسافر گزرتا، راستے میں گزرتا، اس ظالم کو جو ظلم کرنے والا تھا، جو زیادتی کرنے والا ہمسایہ تھا، اس کے اوپر یا تو لعنت بھیجتا یا اس کو برا بھلا کہتا۔ یہ آواز جب اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے آ کر معافی مانگی اور منت سماج کر کے کہا کہ نہیں، اپنا سامان رکھو، اب میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ یہ ایک وہ طریقہ ہے جس کی اجازت قرآن بھی دیتا ہے اور صاحب قرآن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتی ہے۔ اور آج یہ کردار میڈیا کا تھا کہ جن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان ظلم کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے تاکہ ان ظالموں کے ہاتھ کو روکا جائے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ یہ کردار ادا کرنے کی بجائے آج ہمارا میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے وہ آپس میں اختلافات، آپس میں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے فسادات، اور پھر نہ جانے ایسی خبریں بنا کر کے جو بہت پرانی خبریں ہیں ان کو ایڈ کر کے لوگوں کے اندر انتشار کو پھیلایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آج میڈیا کا کردار وہ تھا، اس کو ادا کرنا چاہیے تھا کہ جن مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم کو دکھایا جائے، لوگوں کے سامنے عیاں کیا جائے تاکہ آج مسلمانوں کی کوئی داد رسی کرنے والا ہو۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ویریدون، اور ارادہ رکھتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کو ڈال دیا جائے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں میں سے ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، جیسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جبکہ حقیقت میں ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، ولم یفرقوا بین احد منہم، کہ وہ کسی نبی کے درمیان تفریق کو نہیں ڈالتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بھی قائل ہیں،
وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ایک ایمان والوں کی علامت اور نشانی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے یہودیوں کے کفر کو اور عیسائیوں کے کفر کے عقائد کو نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کو لگا دیا ہے، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے وہ قول جو حضرت مریم علیہ السلام پہ انہوں نے بہتان باندھا تھا، اور بہتان یہ تھا کہ یوسف نجار جو ہے یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت مریم کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جو بدکاری کا ارتکاب کرنے والا یہ یوسف نجار ہے، یہ ان کا بہتان تھا، جس کی وجہ سے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے بہتان کی وجہ سے قلوبنا غلف، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر کو لگا دیا ہے۔ اور پھر خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کی بات کو نقل کیا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ان کی بات کہ یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی دونوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکائے گئے ہیں، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں ان کے لیے مشابہت کو اختیار کر دیا گیا، ان کے اوپر ایک مشابہ آدمی کو لایا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ظاہری طور پر تھا، ان کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ وما قتلوہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفع اللہ الیہ، ہاں اللہ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کر لیا ہے، اور بلند بھی زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت کے قرب میں جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دمشق کی مسجد کے میناروں کے پاس تشریف لائیں گے، اور اس وقت نماز فجر کا وقت ہوگا، بلکہ فجر کی تکبیر کو کہہ دیا جائے گا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر امامت کے مصلی میں جب کھڑے ہوں گے تو وہ نماز امامت کروانے والا عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار کرتے ہوئے نہیں، آپ جماعت کروائیے، لیکن اصرار کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مصلی امامت پہ تشریف لائیں گے، لیکن ان کا عقیدہ وہی ہوگا، طریقہ وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں بر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ رب العزت نے اپنے پاس ان کو بلند کر لیا ہے، اس لیے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے انبیاء و رسول کا تذکرہ کیا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ جس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء و رسول آئے ہیں ان کی طرف وحی کی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے انبیاء و رسول کے نام لے کر کے تقریباً 24 اور 25 وہ رسول ہیں جن کا تذکرہ نام لے کر رب کائنات نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، جبکہ دوسری روایات کے مطابق ان کی تعداد وہ 1,24,000 بنتی ہے۔ اگرچہ اس کے مخالف بھی کچھ احادیث موجود ہیں، لیکن صحیح قریب جو روایت مشہور ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء و رسول کی تعداد وہ 1,24,000 بنتی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کیا کرو، دین کے اندر غلو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تقولوا علی اللہ، اللہ کے بارے میں وہ بات نہ کہو
سوائے الا الحق، حق کے علاوہ کوئی بات نہ کیا کرو۔ اس لیے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہے۔ القاہ الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے ایک ہے، یہ دعویٰ نہ کرو، اس لیے کہ انما اللہ الہ واحد، تمہارا الہ وہ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، ایک ہی الہ اور معبود ہے۔ دین کے اندر غلو کرنا اللہ احکم الحاکمین نے اس کو منع فرمایا ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ اے میری امت کے لوگوں، میری اس طرح فضیلت کو بیان نہ کرو، اس طرح غلو میری ذات کے حوالے سے نہ کرو جس طرح لوگوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا، اور عیسیٰ بن مریم کو الہ مان لیا، اور عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس لیے کہ میں تو اس اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو، مجھے اللہ کا رسول ہی کہو، میری ذات میں غلو نہ کرو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عیسائیوں نے غلو کیا۔ سورۃ المائدہ ہے، خالق کائنات رب ارض و سما فرماتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اپنے عہد کو پورا کرو، جو تم وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ آگے رب کائنات نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ انعام وہ تقریباً 8 جانور یہ بنتے ہیں، اور یہ وہ جانور ہیں جو اونٹ کی نسل سے، بکری کی، گائے کی اور بھیڑ کی نسل سے، یہ جن کو بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اے لوگو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو نیکی کے کام میں، اچھائی اور خیر و بھلائی کے کام میں، ایک دوسرے کے دستے بازو بنا کرو، تعاون کیا کرو خیر کے معاملے میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں کسی کی معاونت نہ کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، اس لیے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، آگے رب کائنات نے تفصیل کے ساتھ ان جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کی حرمت قرآن میں ثابت ہے کہ تمہارے اوپر حرمت علیکم المیت، مردار کو حرام کر دیا گیا ہے، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ دیا جائے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما عقل السبع الا ما ذکیتم، ایسے جانور جس کا گلا گھونٹ گیا ہو اور وہ مر گیا، جس کو چوٹ لگی ہے اور وہ مر گیا، یا پھر جو جانور گرا ہے اور وہ مر گیا، یا پھر کسی جانور نے سینگ مارا ہے اور سینگ لگنے سے وہ مر گیا ہے، یا پھر کسی جانور کو درندوں نے پھاڑ دیا ہے اور وہ مر گیا ہے، یہ وہ جانور ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق، یہ وہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ وہ جانوروں کا ذکر کیا ہے جو تمہارے لیے حرام کیے گئے۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے ایک جامع آیت کا تذکرہ کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں اپنی نعمت کو اتمام اور مکمل کر رہا ہوں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ گویا کہ دین اسلام وہ مکمل ہو چکا ہے، شریعت وہ مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی شریعت سے ہٹ کے عمل کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل
جس پہ ہماری مہر نہیں ہے، جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے، کوئی انسان کرتا ہے فَهُوَ رَدٌّ، وہ اس کا عمل مردود ہے، وہ قابل قبول ہی نہیں۔ اور کوئی خیر کی بات، کوئی بھلائی کی بات، کوئی نیکی کی بات، کوئی جنت کے راستے میں جانے والا کوئی عمل ایسا نہیں بچا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا نہ دیا ہو، اور کوئی برائی، کوئی گناہ ایسا نہیں رہا جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کر نہ دی ہو۔ گویا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب جس کو تم چاہ رہے ہو اپنے شوق کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، وہ اپنا تمہارا شوق تو ہو سکتا ہے، تمہارا ذوق تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو خالق کائنات رب ارض و سما نے مکمل فرما دیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف آؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اپنے طہارت کو حاصل کر لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً۔ وضو کا بھی تذکرہ ہے، تیمم کا بھی تذکرہ، خالق کائنات رب ارض و سما نے جس کا ذکر فرمایا ہے، اور جس کی تفسیر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ من توضأ فأحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے پھر احسن طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس دعا کو پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے وضو کیا ہے، اچھا وضو کیا ہے، پھر اس کلمے کو پڑھا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات وضو کے فضائل کے حوالے سے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں لقد کفر الذین، کہ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی الہ مان لیا، جبکہ خالق کائنات رب ارض و سما نے یہودیوں کے دوسرے عقائد کا تذکرہ کیا، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ عقائد ہے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اپنے اللہ کا بیٹا مانا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ہی نہیں، بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، بعض کا عقیدہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ خود عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اور بعض کا عقیدہ یہ ہے جو تثلیث والا عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ یہ تینوں مل کر کے ایک الہ بنتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا، یہ ان کی بات، یہ کفریہ بات ہے، یہ ان کا قول، یہ کفریہ قول ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے آدم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کیجئے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، جب انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی تو ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ جس کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا اس نے غصے میں آ کر کے کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو آگے سے جس کو قتل کیا جانے والا تھا اس نے کہا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، اصل میں اللہ قربانی قبول کرتا ہے تو انہی کو لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
اور اس نے آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور جب قتل کر دیا تو پھر یہ خوف زدہ ہوا کہ میں اس کو اب کیا کروں، اب تو یہ مر چکا ہے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس کے بعد یہ افسوس زدہ ہوا کہ میں خسارہ پانے والا ہوں۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے کوا ایک آیا، اس کے منہ کے اندر، اس کی چونچ کے اندر ایک مرا ہوا کوا تھا، اس نے آ کر کے اس زمین کو کریدا اور اس کے اندر اس کوے کو دفن کیا۔ تو یہ کہتا ہے قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، افسوس اور ندامت کرتے ہوئے کہ یہ کوے کی طرح کرتے ہوئے پھر اس نے اپنے بھائی کو وہ دفن کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی انسان کسی کو قتل کرتا ہے اور اس قاتل کا جو گناہ ہوتا ہے، اس گناہ میں آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا بھی شامل ہے جس نے سب سے پہلے اپنے بھائی کا قتل کیا، یہ گناہ میں وہ بیٹا بھی شامل ہوتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان کو نہ حق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اس کا اتنا جرم ہے۔ ومن احیاها فكانما احيا الناس جميعا، جس نے کسی ایک کی مدد کی، ایک کی جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب یہ ہے کسی مقصود کو پانے کے لیے اس کا قرب حاصل کرنا، اس کے قریب چلا جو مقصود ہے۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، گویا کہ اس اللہ کے قرب کو پانے کے لیے نیک اعمال کو کرو، نیکی کے کام کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رضا مل سکے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکو۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ایک اصول بنایا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سزا کا ذکر کیا ہے کہ جو کوئی چور چوری کرتا ہے یا کوئی عورت چوری کرتی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ افسوس ہے کہ آج انہی قرآن کی سزاؤں کو جو معاشرے میں امن اور سکون کا باعث بنتی ہے، انہی سزاؤں کو نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں کہہ کر کے قرآن کا اعراض کیا جاتا ہے، قرآن سے منہ موڑا جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے نعوذ باللہ ان کے اوپر حرف لایا جاتا ہے، اور قرآن کی آیات کے اس اعتبار سے انکار کیا جاتا ہے کہ قرآن میں وہ سزائیں ہیں جو نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ سزائیں ہیں جو خالق حقیقی نے اپنے بندوں ہی کے لیے رکھی ہے، جن سے امن آتا ہے، سکون آتا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہو جو یہ بات کر رہے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھوں کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو لوگوں کے اندر پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر تو اپنی رسالت کا جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے تم اس کا حق ادا نہیں کرو گے۔ خالق کائنات رب ارض و سما کا یہ فرمان اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اور جمع غفیر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تمہارے تک پہنچا دیا ہے؟
تو صحابہ نے بیک آز سے یہ کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی انگلی شہادت کی اٹھا کر کے آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور عرض کی یا اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، یہ بندے گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے، جو تو نے میری ذمہ داری دی تھی، جو تمہیں منصب تو نے مجھے دیا تھا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ آج افسوس یہ ہے ہم بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، خرافات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں حرج کیا ہے، نیکی کے کام ہے، خیر کے کام ہے، بلائی کے کام ہے، بھئی حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہی ہے جو اس آیت کا مصداق ہے، سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ تم نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہنچانا تھا، یہ نیکی کا کام اللہ کے نبی نے پہنچانا تھا، وہ نبی پہنچا نہیں سکا، تم سب سے بڑا جرم یہ کر رہے ہو، تو نبی نعوذ باللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو۔ وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا وہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ نیکی کا ہے؟ وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پیغام نہیں دیا، جو بتایا نہیں ہے، وہ خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ اور لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ احکام الحاکمین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کے اوپر ان کی زبانوں کی وجہ سے لعنت کی گئی ہے اور یہ لعنت کے مستحق ہے بنی اسرائیل۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے، بلکہ انبیاء کی زبانی بھی ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ان کا جرم یہ تھا، ان کا گناہ یہ تھا، یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا